لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ہی ان لوگوں سے دوستیاں پال لیتے ہیں۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطائیں ہیں۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ فلسفے کی ساری کتابیں چھان کر، انسانی نفسیات اور رویوں کی پیچیدہ سائنس کی تہہ تک جا کر مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ ہم بہت سے مسائل کو خاموشی کے ساتھ نظر انداز کر کے اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ قدر اور ضرورت۔ کوڑے کے ڈھیر میں ایک مورخ رزق کی تلاش کر رہا تھا۔ کریدتے کریدتے اسے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مورخ بولا، بے شک تو ایک قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ کاش مجھے ایک اناج مل جاتا۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکل رہا ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب خشک ہوتے پودے کو پانی، شجرکاری، ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے لوگوں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ نصیحت کیجیے، مگر نصیحت شرمندہ کرنے کے لیے نہ ہو، مقصد دستک دینا ہو، دروازہ توڑنا نہیں۔ برا بھی ہمیں برا تب محسوس ہوتا ہے جب ہمارے اپنے ساتھ برا ہو۔ کچھ عرصے کے لیے رابطوں میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے عرصے سے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ بانو قدسیہ۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ جلد اجڑ جاتا ہے۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے جس میں خوشیاں، دکھ، برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اب اگلا وقت اچھا ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم فلاں شخص سے تعلق نبھا رہے ہیں کیونکہ ہمارا اچھا وقت گزرا ہے اس کے ساتھ۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ ہی غلط ہے بھائی، وقت اچھا نہیں گزرا بلکہ وقت دونوں کی طرف سے اچھا گزارا گیا ہے، ایک دوسرے کی غلطیاں نظر انداز کر کے، درگزر کر کے، محبت کو پہلے اور عناق کو بعد میں رکھ کر۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو آپ ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ قانون اور ضابطے دوسروں کو تابع کرنے کے لیے زبردست ہوتے ہیں مگر اپنی باری پر یہی قانون اور ضابطے فضول لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر غصہ کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کی رضامندی کے پیش نظر نہ دیا تو اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ دنیا میں کوئی تعلق یک طرفہ نہیں ہو سکتا سوائے یک طرفہ محبت کے۔ اگر نظر سے دور ہونے پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے جذبات کسی بھی رشتے کے لیے بدل گئے ہیں تو یقین مانیں آپ نے محض وقت گزارا ہے۔ آپ کو دوسرے شخص سے کبھی محبت نہیں رہی، پھر چاہے وہ آپ کا دوست ہے یا رشتے دار۔ محبت دائمی جذبہ ہے، وقتی نہیں۔ جب ہم خود خطاکار گناہگار انسان ہیں تو یقین جانیے باقی بھی انسان ہیں، ان کی بھی خطا اور گناہ کا پہلو موجود ہے، اس لیے دوسروں سے فرشتوں جیسے رویے کی امید چھوڑ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی اسی دن ہوگی۔ انسان کا لہجہ ہی بتا دیتا ہے کہ اس کا تعلق کس نسل سے ہے، اس لیے اپنے لہجے کو درست رکھیں۔ دوسروں کی مدد کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔
اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔ سچ کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، اور جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہے۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔